بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، عمران خان نے کشتیاں جلاتے ہوئے پاکستانی عوام پر مکمل اعتماد کا اعلان کر کے آخری کارڈ کھیل دیا ہے۔ عمران خان کا پیغام پاکستان کے مقتدر حلقوں اور موجودہ ہائبرڈ رجیم تک پہنچ چکا اور کپتان کا آخری کارڈ عمران خان کی شخصیت، عمران خان صاحب کا رب کی ذات پر یقین، پاکستانی عوام پر مکمل اعتماد ایمان کے ان کا یہ اظہار کرتا ہے۔ رب کی ذات پر ایمان اور مقتدر حلقے اور جو چنتخب حکومت ہے اس وقت تو عمران خان صاحب کے آخری کارڈ کھیلے جانے کے بعد بند گلی میں پہنچ گئے ہیں۔ تجزیہ نگار یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اس پیغام اور اس اعلان کے بعد جو رات گئے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تک پہنچا، اس کے بعد پاکستان کی مستقبل کی سیاسی گیم مکمل طور پر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے۔ عمران خان صاحب کا آخری کارڈ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے کیسے پاکستانی عوام کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، رب کی ذات پر ایمان کا اظہار کرتے ہوئے، کیسے موجودہ چنتخب رجیم کو اور موجودہ اس وقت جو مقتدر حلقے ہیں انہیں انتہائی بڑی آفر کر دی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے شاید یہ واقعہ 1989 کا ہے، میں اگر غلط نہیں ہوں تو پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ سیریز تھی اور سری کانت اس میں بیٹسمین تھے، وقار یونس اس میں بالر تھے اور عمران خان اس میچ میں پاکستان کے کیپٹن تھے۔ اور مجھے اگر ویڈیو ملتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ سری کانت LBW ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا، وہ ایک طرح سے رونا شروع ہو گئے کہ وہ آؤٹ نہیں ہوئے اور اگرچہ امپائر نے انہیں آؤٹ قرار دے دیا تھا، عمران خان صاحب نے انہیں واپس بلایا، اگلی ہی گیند پر وہ کیچ آؤٹ ہو گئے۔ وکٹ کیپر شاید سلیم یوسف تھے، مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے ان کا کیچ جو ہے وہ لے لیا تھا۔ اور اسی قسم کی اس وقت صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب نے گویا کہ یہ بڑی آفر کر دی ہے کہ چلیں امپائر بھی آپ کے میں آخری کارڈ کھیلتے ہوئے میچ میں میدان میں اترنے کے لیے تیار ہوں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں قید ہوئے، اڈیالہ جیل اور اس سے پہلے اٹک کی جیل میں قید ہوئے عمران خان صاحب کو 1000 دن گزر گئے ہیں۔ اس دوران ہماری اطلاعات کے مطابق کم و بیش 11 مرتبہ عمران خان صاحب سے روابط کر کے ان تک آفرز پہنچائی گئی، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، ان سے NRO حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ 5 کوششیں عمران خان صاحب سے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور میں ہوئیں نومبر 2022 سے پہلے اور اس کے بعد پھر گزشتہ تقریباً 3.5-4 برسوں میں عمران خان صاحب سے 6 مرتبہ موجودہ مقتدر حلقے، موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے دور میں عمران خان صاحب کو 6 مرتبہ یہ پیغامات پہنچائے گئے۔ دونوں مرتبہ ان پیغامات پہنچانے والوں میں عمران خان صاحب کے فیملی فرینڈز، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریبی تعلق رکھنے والے حلقے، کچھ عمران خان صاحب کے دوست، کچھ سابق کھلاڑی اور موجودہ سیاستدان، اس کے ساتھ ساتھ سابق جرنیل، ان تمام ذریعوں سے عمران خان تک پیغامات پہنچائے جاتے رہے۔ عمران خان صاحب تک شرائط پہنچائی جاتی رہیں۔ عمران خان صاحب کو کہا جاتا رہا کہ اگر آپ یہ شرط مان لیں تو بدلے میں آپ کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، اگر آپ فلاں شرط مان لیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، فلاں شرط مان لیں آپ کی پاکستانی سیاست کے اندر واپسی ہو سکتی ہے۔ لیکن ناکامی ہوئی مکمل طور پر مقتدر حلقوں کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ ہائبرڈ رجیم کو بھی کہ وہ عمران خان صاحب کو کسی ڈیل پر آمادہ کریں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑی انہونی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو دیکھ چکے ہیں ماضی میں کہ کس طرح سے وہ ڈیل کر کے جب دوبارہ سے اقتدار میں آئے تو پھر ان کے ہاتھ کچھ نہیں تھا اور انہوں نے وہ سب کچھ گوا دیا جو کہ کبھی ان کے رہنماؤں نے جمہوریت بہترین انتقام یا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا۔ اس آخری کارڈ کے پوائنٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ عمران خان صاحب نے 4 اہم ترین شخصیات کی موجودگی میں ملک کو نئے الیکشن کی طرف بڑھانے پر اظہار رضامندی کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑا دلیرانہ اقدام ہے، بڑا ایک بولڈ سٹیپ ہے جس پر یقینی طور پر آپ کی رائے بھی درکار ہوگی کہ عمران خان صاحب نے کیسے اور کیوں کر ان تمام کرداروں کی موجودگی میں اس بات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ ملک کو اگر آپ نئے الیکشن کی طرف لے کر جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ان 4 شخصیات کی موجودگی میں الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ ان 4 شخصیات کی موجودگی میں الیکشن کرائیں،
ہم ان نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شخصیات کون سی ہیں میں ون بائی ون تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما موجودہ منتخب صدر آصف زرداری صاحب کی جانب سے عمران خان صاحب تک بالواسطہ پیغامات 8 فروری 2024 کی رات اور اس کے بعد بھی پہنچائے گئے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر چلیں تو میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ اس رجیم کے بقیہ 2 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ سپورٹ کریں، آگے چل کر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی اور وہ تمام غیر آئینی ترامیم جو آئین کے اندر ہوئی ان کی واپسی میں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اطلاعات یہ بھی آتی رہیں کہ جہاں پیپلز پارٹی کے رہنما عمران خان صاحب سے بالواسطہ رابطے کرتے رہے، وہی مسلم لیگ نواز کی قیادت یہاں تک کہ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے اپنی نجی محفلوں میں اس خواہش کا اظہار بھی کیا جاتا رہا کہ اگر عمران خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، موجودہ مقتدر حلقوں کی جگہ پر نئی اپائنٹمنٹس ہو سکتی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب خود اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن شرط ان کی بھی یہی تھی کہ موجودہ رجیم کو عمران خان صاحب سپورٹ کریں اور اس کے بعد اس موجودہ سسٹم کو کچھ عرصے کے لیے چلنے دیں۔ اس کے بعد اگر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب سویلین بالادستی کے لیے پاکستان میں موجودہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی بجائے کچھ نئی اپائنٹمنٹس چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر ان چیزوں کے اوپر غور ہو سکتا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ لمبا چوڑا میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی مرتبہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوشش کی گئی، عمران خان صاحب سے رابطہ کر کے عمران خان صاحب تک پیغامات پہنچا کے کہ آپ کو ہم ہر قسم کی ڈیل، ہر قسم کی فیسیلیٹیشن، ہر قسم کا NRO، ہر قسم کی ثالثی مفاہمت آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں، آپ جو روایتی سیاسی حلقے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ لیں۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پر بار بار عمران خان صاحب کو پیغام پہنچاتی رہی کہ اگر آپ موجودہ مقتدر حلقوں کے اوپر تنقید بند کر دیں، ایک مخصوص عرصے کے لیے اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں، قومی حکومت میں اپنا پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت پر آپ رضامندی ظاہر کر لیں تو تقریباً 6 ماہ 9 ماہ اور سال کی قومی حکومت کے مختلف جو ہے وہ آفرز رکھی گئیں۔ اگر ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف رضامند ہو سکتی ہے تو عمران خان صاحب کی جیل سے رہائی جو ہے وہ ممکن ہے۔ یہ تمام تر آفرز عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئیں اور اب 1000 دن مکمل ہونے پر عمران خان صاحب کی قید کے آج رات کے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی اور سب سے پہلی شخصیت سکندر سلطان راجہ جو کہ اس وقت پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کی موجودگی میں فروری 2024 کے الیکشن میں کیا ہوا، سکندر سلطان راجہ صاحب کا کیا کردار تھا، کیسے سکندر سلطان راجہ صاحب نے اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو اور مقتدر حلقوں کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کیا، کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات انٹا پارٹی انتخابات نہ مانے اور پھر معاملات کو اس طرف کو لے کر گئے کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلے کا انتخابی نشان چھن جائے۔ اس کے بعد مخصوص نشستوں کے معاملے میں جو کچھ سکندر سلطان راجہ اور موجودہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے آخری کارڈ کھیلتے ہوئے بڑی پیشکش کے پاکستان تحریک انصاف مسلسل جو کہ چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی کا دعویٰ کیا کرتی تھی، عمران خان صاحب نے چیلنج کر دیا اپنے اس پیغام کے اندر، اپنے اس اعلان کے اندر، میسج کے اندر کہ آپ چاہے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو نہ تبدیل کریں، سکندر سلطان راجہ صاحب ہی چیف الیکشن کمشنر رہیں، پاکستان کو اگر آپ نئے صاف شفاف الیکشن کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے انڈر بھی ان کی چیف الیکشن کمشنر بطور ان کی جو اس وقت موجودگی ہے وہاں اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک بہت بڑی آفر، بہت بڑی پیشکش یقیناً کوئی دل گردے والا سیاسی رہنمائی کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ہوا کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کی جانب سے سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جتنی بڑی تعداد میں پاکستانی عوام نے ووٹ دیا اس کے بعد پھر مجبوراً انہیں فارم 47 جاری کرنا پڑے۔ جی ہاں، دوسری شخصیت موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو کہ ہراول دستے میں شامل تھے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے، جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے ایک ترتیب کے ساتھ چلے آ رہے تھے، اس وقت یحییٰ خان آفریدی صاحب مقتدر حلقوں کے ساتھ بھی کھڑے رہے،
قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی کھڑے رہے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے ساتھ بھی کھڑے رہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ نام کے چیف جسٹس ہیں، تمام تر اختیار آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے موجودہ عدالتوں پر ہی اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ آفر بھی کر دی کہ یہ دوسری شخصیت ہیں یحییٰ خان آفریدی صاحب، انہیں بھی چاہے آپ اس عہدے کے اوپر برقرار رکھیں، قائم رکھیں، ان کے گھر جانے سے پہلے، ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر آپ الیکشن کی طرف پاکستان کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو سکندر سلطان راجہ اور یحییٰ خان آفریدی کی موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تیسرا بڑا نام، تیسری بڑی شخصیت چنتخب وزیراعظم شہباز شریف، بہت بڑی آفر، یعنی کہ آپ نگران سیٹ اپ کی طرف بھی نہ جائیں، آپ بے شک پاکستان میں الیکشن کرانے کے لیے، کیونکہ ایک روایت بھی ہے اور آئینی قانونی ضرورت بھی ہے کہ نگران حکومت بنا کرتی ہے، لیکن کھلی اور بڑی آفر عمران خان صاحب کی جانب سے کہ آپ اب اگر موجودہ چنتخب وزیراعظم شہباز شریف صاحب ہی کو وزیراعظم قائم رکھتے ہیں، بنا کر رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں ہی اگر پاکستان کو الیکشن کی جانب لے کر جاتے ہیں تو مسلم لیگ نواز کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی اس قسم کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ الیکشن کروائے تھے تو اس وقت وزیر اعلیٰ جو تھے وہ میاں نواز شریف صاحب تھے، بلکہ 88 کے الیکشن میں ہمیں اس قسم کی مثال جو ہے وہ ملتی ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عہدے پر موجود رہے اور الیکشنز ہوئے۔ یہ جو ہے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، ضیاء صاحب کے چلے جانے کے بعد 88 کے جو الیکشن ہے اس میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے۔ 85 میں کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر حمایت کے باوجود کس کارکردگی کا مظاہرہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک بار پھر چیلنج کیا کہ اس تیسری شخصیت کو بھی، چنتخب وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو بھی آپ اپنے اس عہدے کے اوپر قائم رکھیں، ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ شرط کیا ہے عمران خان صاحب کی آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ اور چوتھی اہم ترین اور بڑی شخصیت پاکستان کے موجودہ فیلڈ مارشل، موجودہ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز، جو کہ آئین اور قانون میں غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم کر کے اس وقت ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ 2030 ہے، جس کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں ایک ٹرم کا اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر معاملات 2033 تک جو ہیں وہ جا سکتے ہیں، 2033 تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے بہت بڑی آفر کہ موجودہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی اپنے عہدے کے اوپر برقرار رہیں، قائم رہیں، ہم ان کی موجودگی کے اندر الیکشن میں جانے کو تیار ہیں۔ یعنی سکندر سلطان راجہ ہوں، چیف الیکشن کمشنر چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب ہوں، چنتخب وزیراعظم شہباز شریف صاحب ہوں، یا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہوں، یہ وہ تمام تر شخصیات ہیں کہ جن کے حوالے سے ہم بڑے واضح اور صاف انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فروری 2024 کے الیکشن میں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، جیسے ان کا راستہ روکا گیا، یہ تمام کی تمام شخصیات اس معاملے کے اندر شامل تھیں، لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے دلیری اور بہادری کا مظاہرہ اور آخری کارڈ کھیلتے ہوئے پاکستانی عوام پر اعتماد ہے انہیں، اور رب کی ذات پر انہیں یقین کہ جس طرح سے پہلے بھی رب کی ذات نے ان کی عزت رکھی، پاکستانی عوام ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ 8 فروری 2024 کو ایک بار پھر عمران خان صاحب تیار ہیں ان تمام لوگوں کی موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں لے جانے کے لیے۔ شرط کیا ہے عمران خان صاحب کی کہ آپ الیکشن کروائیں، نتائج کے موقع کے اوپر انٹرنیشنل آبزرورز کی موجودگی میں ان نتائج کا اعلان کیا جائے۔ اس سے پہلے جب آپ الیکشن کی طرف لے کر جاتے ہیں معاملات، تو آپ ان تمام تر شخصیات کو رکھیں، چاہے اس سسٹم کے اندر پاکستان تحریک انصاف نہیں گھبراتی، اور بدلے میں عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہنا کہ اگر ملک میں فوری طور پر الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں، اگلے 100 دنوں کے اندر اگر پاکستان میں انتخابات کا اعلان ہو جائے، تو عمران خان صاحب اس دوران صرف تمام تر اپنا زور سیاسی مہم چلانے کے اوپر رکھیں گے، اور عدالتیں ہوں یا پھر مقتدر حلقے ہوں یا پھر دیگر جو ہے وہ اس ہائبرڈ نظام کے پیچھے چلانے والے اصل لوگ، ان کے حوالے سے ان پر کسی قسم کی تنقید عمران خان صاحب کی جانب سے سامنے نہیں آئے گی۔ جو روایتی سیاسی مافیا ہے جن کے ساتھ عمران خان صاحب کا سیاست کے میدان میں مقابلہ ہے، بلا شبہ ان کے خلاف جلسے جلوس تو ہوں گے، لیکن عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو سر دست فی الوقت کے لیے عمران خان صاحب اس تمام تر میچ سے باہر رکھیں گے۔ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ایک بہت بڑی آفر ہے، ایک باقاعدہ طور پر آخری کارڈ عمران خان صاحب کی جانب سے اسے قرار دے رہے ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے غیر جانبدار حلقے، دیکھنا یہ ہے کہ
اس عمران خان صاحب کی بڑی آفر کے بعد جس نے موجودہ سیاسی گیم مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو سیاسی مخالفین ہیں عمران خان صاحب کے اس پیغام کے بعد بند گلی میں پہنچ چکے ہیں، اور اب انتظار کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے کسی بھی فیصلے کا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی سافر پر ان کی جانب سے کیا جواب آتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔